من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائی ہے. اللہ کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں ایسے بندے ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے، اپنے پیدا کرنے والے سے واقف نہیں. یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے بغیر محنت کے بغیر طلب کے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے. ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو ایمان والا گھرانہ ہے. اس پر ہمیں اللہ کا بہت شکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو احسان مانتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں. قرآن مجید میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم احسان مانو گے اور شکر کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے، اور اگر تم احسان نہیں مانو گے اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت، بڑا دردناک ہے. وہ عذاب سلب نعمت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے یہ ہماری جاگیر نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پشتینی مسلمان ہیں، آبائی ہم مسلمان ہیں، گویا کہ یہ ہمیں ایک ایسی نعمت ملی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا گویا کہ حق تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو احسان ماننا چاہیے، اس کا فضل سمجھنا چاہیے، اور پھر جو اس نعمت کا حق ہے اور اس نعمت کے نتیجے میں ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کا احساس عام طور پر ہم مسلمانوں کو نہیں ہوتا. اس کا نقصان اب یہ ہو رہا ہے، اور یہ چیز اب صرف زبانی نہیں رہ گئی بلکہ حقیقتاً اگر آپ دورے کریں اور مسلمان علاقوں میں جائیں تو یہ چیز نظر آنے لگی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے آہستہ آہستہ ایمان نکلتا چلا جا رہا ہے. ایمان جو نکلتا چلا جا رہا ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دم سے مرتد ہو گیا ہو یا اس نے کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیا ہے. ایسا بھی واقعات ایسے بھی پیش آ رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو ہمارے سامنے صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مختلف ارتداد کی شکلیں ہمارے سامنے. کہیں پر حقیقت میں ایمانی ارتداد ہے اور کہیں پر عملی ارتداد ہے اور کہیں پر فکری ارتداد ہے، لیکن ارتداد کی مختلف شکلیں آج ہمارے سامنے. مختلف علاقوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح سے دلوں سے ایمان نکلتا چلا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امانت کو اٹھا لے گا، اور امانت کو اللہ تعالیٰ جو اٹھائیں گے وہ اس طرح سے نہیں اٹھائیں گے کہ آدمی رات کو سوئے گا اور صبح اٹھے گا تو دیکھے گا کہ امانتوں سے دل خالی ہے. ایسا نہیں ہوگا. امانت اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ علم بھی اٹھ جائے گا اور امانت بھی اٹھ جائے گی. آج اگر کوئی یہ کہے کہ ماشاءاللہ علماء کی تو بہت بڑی تعداد اور مدارس کی ماشاءاللہ بڑی کثرت ہے، شاید اس انداز سے پہلے نہ رہی ہو، تو بھائیوں
علماء کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، اور اب تو حال یہ ہے، ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اگر کوئی داڑھی والا ہے، ٹوپی اور پائجامے اور کرتے والا ہے تو عالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عالم کا جو تذکرہ کیا ہے اس میں صاف صاف یہ بات فرمائی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے وہ بندے ڈرتے ہیں، لرزتے اور کانپتے ہیں، ان کے اندر خشیت ہوتی ہے کہ جو عالم ہوتے ہیں۔ عالم کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کو پہچانتا، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، اس کی قدرت کا استحضار رکھتا ہو، حقیقت میں وہ عالم ہے۔ ظاہر ہے کہ جو معرفت رکھے گا، جو پہچانے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے تصرفات کا، اس کو استحضار ہوگا، اس کی زندگی کس طرح گزرے گی۔ وہ ایک ایک لمحے سوچے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ تو حضرات علماء اصل وہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ کا ڈر ہو، کوئی بھی کام کرے سوچ کر کرے کہ یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، یہ خیال نہ ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے مفید ہے، ہمیں اس سے فائدہ پہنچے گا کہ ہمیں اس سے نقصان پہنچے گا۔ اصل جو نفع و نقصان کی بنیاد ہے وہ آخرت کا نفع ہے اور آخرت کا نقصان۔ جتنا زیادہ اس کا استحضار ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ اور دنیا کا مزاج یہ ہے اور حقیقت ہے یہ کہ آدمی کو جب کسی چیز کا علم ہوتا ہے اور اس کا یقین ہوتا ہے تو آدمی اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے آگ جلاتی ہے، آگ کا انگارہ، دہکتا ہوا انگارہ آپ کہیں رکھ دیجئے، ایک چھوٹا سا بچہ سال بھر کا 6 مہینے کا جو ابھی اس نے بیٹھنا شروع کیا ہے، آپ اس کے بچے کو قریب بٹھائیے تو بچہ انگارے کی طرف دوڑتا ہے، لپکتا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے لپکتا ہے، اس لیے کہ وہ بیچارہ نہیں جانتا کہ انگارہ کیا کرے گا، اس سے ہاتھ جھلس جائے گا، اس سے چھالا پڑ جائے گا۔ وہ تو اس کی چمک دمک کو دیکھتا ہے اور چمک دمک کو دیکھ کر اس کی طرف وہ لپکتا ہے، اور اگر ماں باپ اس کو پیچھے سے پکڑ لیں احتجاج کرتا ہے، روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اور وہ نہیں جانتا بیچارہ کہ ہمارے ماں باپ ہم پر مہربان ہیں، اگر یہ ہمیں نہ پکڑتے تو ہمارا ہاتھ جل جاتا۔ میرے بھائیوں، یہی صورتحال ہے، اس سے تعلق علم سے۔ یہ بچہ نہیں جانتا تو انگارہ پکڑنا چاہتا ہے، لیکن اگر اسی طرح آپ کسی بڑے بچے سے کہیے جو ابھی سمجھتا ہے 5-7 سال کا ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، وہ جانتا ہے کہ آگ جلاتی، آپ اسے کہیے کہ بچے ذرا یہ انگارہ بہت خوبصورت سا لگ رہا ہے، اس کو ذرا سا اٹھا کے لے آؤ، مجھے دے دو، تو کہے گا میں کیسے لے کر آ جاؤں، مجھے کوئی چمٹا چاہیے، پکڑنے کی کوئی چیز چاہیے، ورنہ تو میرا ہاتھ جل جائے۔ فرق کیا ہے دونوں بچوں میں؟ ایک بچہ جانتا ہے کہ یہ انگارہ جلا دے گا اور ایک بچہ نہیں جانتا، وہ اس کو ایک خوبصورت سی چیز سمجھ رہا۔ بھائیوں، آدمی جب نفع سے واقف ہوتا ہے، نقصان سے واقف ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے وہ معاملہ کرتا ہے۔ میں نے آپ کو نقصان کی مثال دی، اسی طرح آپ نفع کی مثال بھی اگر آپ غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ جیسے بچے کو کوئی سونے کا گیند دے دیں، خوبصورت سا چمکتا ہوا سونے کا گیند دے دیں، وہ بچہ جو ابھی نہیں جانتا کہ سونے کی قیمت کیا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ ہو سکتا ہے دوسرے بچے سے کہے جاؤ بھائی بیٹ لے آؤ، لکڑی لے آؤ، ہم لوگ ذرا گیند بلہ کھیلیں گے۔ اس سونے کے ٹکڑے کی قیمت اس کے نزدیک سوائے گیند کے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح آپ کسی کو 10-20 کروڑ روپے کا چیک دے دیجئے۔ ہمارے بچپن کی بات ہے، جب بارش ہوتی تھی، ہماری نانی کا گھر کچا تھا، وہاں پانی بھر جاتا تھا، ہم لوگ ناؤ بناتے تھے کاغذ کی اور تیراتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا، اور جی چاہتا تھا پانی کچھ دیر بھرا رہے۔ تو اگر آپ کسی بچے کو جو چھوٹا سا ہے 10-20 کروڑ روپے کا چیک دے دیجئے اور کہیں پانی بھرا ہو تو وہ ناؤ بنا کر اس میں تیرائے گا، اس سے زیادہ کوئی قیمت اس کے نزدیک نہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ چیک کے پیچھے کیا کیا چھپا ہوا ہے، کیسی گاڑیاں اور کیسی کوٹھیاں اور کیسے فلیٹس اور کیسے کھانے اور کیسی راحتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ بچہ نہیں جانتا۔ یہ مسئلہ علم کا ہے، یہ مسئلہ یقین کا ہے۔ جیسا یقین ہوتا ہے، جیسا علم ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے آدمی معاملہ کرتا ہے۔ میرے بھائی، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے، ہمارے پاس دستور زندگی ہے، لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں اکثریت کی حالت یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے، اس کو اختیار کر کے ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں، ہماری کامیابی کا راز کیا ہے، ہماری بلندی کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری کامیابی کے لیے کون سا نسخہ تجویز کیا ہے، ہمیں آج اس کا یقین نہیں ہے. ہمیں بلکہ اگر میں ایک ہاتھ آگے بڑھ کر عرض کروں کہ ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے تو شاید یہ غلط نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یاد رکھو اللہ نے تمہارے لیے سربلندی لکھی ہے، عزت لکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہو، تمہارے اندر یقین ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، اس کی قدرت پر یقین ہو، اس کی دی ہوئی شریعت پر یقین ہو کہ یہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. میرے بھائی آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا استحضار نہیں، ہمیں خیال ہی نہیں کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو وہ دیکھے گا، اور ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا تو وہ دیکھے گا. دوسری کا فرمایا کہ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ قیامت کے اندر جو بھی چھوٹا بڑا عمل کر کے ہم جائیں گے، اچھا ہو یا برا ہو، اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کو شمار کر کے رکھتا ہے، اور کل قیامت میں سارا کچا چٹا ہمارے سامنے آ جائے گا. میرے بھائی آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یقین ہے اس بات کا؟ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں، ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں کون دیکھنے والا ہے، اور اگر ہے بھی دیکھنے والا تو قیامت میں وہ چیز کیسے سامنے لائی جائے گی. میرے بھائی آج تو یہ جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس سے اگر آپ غور کریں سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے، جو سمیع و بصیر ہے، خوب جانتا تھا. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا نہیں فرمائی، نئی نئی ایجادات جو آج آ گئی ہیں. پہلے لوگوں کا ایمان تھا، لوگ پہلے ایمان بالغیب رکھتے تھے، ان کو سچا یقین تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ برحق ہے، جو قرآن مجید میں کہا گیا وہ برحق ہے. آج یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ نے تو دکھا دیا. آج کی جو صورت حال ہے آپ دیکھتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی مووی بنائی جاتی ہے. آدمی جب چاہے وہ چیز دیکھ لے. یہ دماغ اللہ کا پیدا کیا ہوا، یہ سارے وسائل اللہ کے بنائے ہوئے. آدمی جب اپنی عقل سے ایسی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے تو اب کیا مشکل ہے سمجھنا کہ ہم رات کے اندھیرے میں اگر کچھ کر رہے ہیں یا دن کے اجالے میں کچھ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں اللہ کے یہاں محفوظ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس طرح سے محفوظ ہیں کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر چیز دکھا دے گا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ دن ہے کہ آدمی کی زبان بند کر دی جائے گی، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کی کھال بولے گی اور کہے گی اس نے کیا کیا کیا، کیسی کیسی غلطیاں کی، کیسے کیسے گناہ کیے، کیسی کیسی نافرمانیاں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر چیز محفوظ ہے جو کل قیامت میں ہمارے سامنے آ جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا یقین نہیں، ہمیں یقین نہیں ہے. ہم آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم آگ کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین ہے، ہمیں اپنے کانوں پر یقین ہے، ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہمیں اس کا یقین ہے. لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، آپ کا فرمایا ہوا سورج کے نکلنے سے زیادہ سورج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جیسا یقین ہمیں سورج پر ہونا چاہیے اس سے زیادہ یقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہونا چاہیے. آدمی کی نگاہیں غلطی کرتی ہیں، آدمی کے کان غلطی کرتے ہیں. اور میں اس کی ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے مثال دیکھی ہے. میں قریب میں پرتاپ گڑھ ایک شہر ہے، اکثر آنا جانا ہوتا ہے. میں رائے بریلی سے وہاں جاتا ہوں، تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. سب سے پہلی مرتبہ میں گیا تو عجیب لوگوں نے لطیفہ دکھایا. راستے میں ایک جگہ پہنچا تو کہنے لگے لوگ جو ساتھ تھے کہ دیکھیے وہ سامنے ایک کھمبا نظر آ رہا ہے، آپ بتائیے کھمبا سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ سامنے نظر آ رہا ہے، بالکل ٹیڑھا ہے، لگتا ہے آندھی آئی تھی جھک گیا. لوگوں نے کہا کدھر جھکا ہوا ہے؟ ہم نے کہا بالکل ہماری طرف جھکا ہوا ہے. کہنے لگا اچھی طرح آپ نے دیکھ لیا؟ ہم نے کہا دیکھ لیا. تو لوگ کہنے لگے بعد میں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں ہماری آنکھوں سے غلطی ہوئی؟ ہم نے کہا نہیں بالکل دیکھ لیا. سب گواہ بن گئے. اب گاڑی آگے بڑھی، جب بالکل کھمبے کے سامنے پہنچی کہنے اب دیکھیے کھمبے کو. اب جو دیکھا تو بالکل لگا کہ وہ سیدھا کھڑا ہوا ہے. لوگوں نے کہا آپ بتائیے سیدھا ہے کہ ٹیڑھا؟ ہم نے کہا تو بالکل سیدھا لگ رہا ہے. کہنے لگا بھی اور آگے بڑھی، اور آگے بڑھ گئے کہ پیچھے مڑ کے دیکھیے.
اب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پھر ٹیڑھا. تو ہم نے کہا یہ تو عجیب لطیفہ ہے کہ اب ٹیڑھا کدھر ہے؟ ہم نے کہا اب یہ ٹیڑھا ہمارے رخ کی طرف ہے. جب ادھر سے دیکھ رہے تھے تو ادھر ٹیڑھا تھا، ادھر سے دیکھ رہے ہیں تو ادھر ٹیڑھا ہے، اور سامنے سے دیکھ رہے ہیں تو سیدھا. ہم نے کہا یہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ایسی جگہ پر ہے کہ آدمی جب گزرتا ہے تو زاویہ نگاہ کچھ ایسا بنتا ہے کہ وہ نظر اس طرح آتا ہے. حقیقت میں یہ کھمبا ٹیڑھا نہیں ہے، سیدھا ہے، لیکن ادھر سے دیکھے تو ٹیڑھا نظر آتا ہے، ادھر سے دیکھے تو ٹیڑھا نظر آتا ہے، اور سامنے سے دیکھے تو سیدھا نظر آتا ہے. ہم نے کہا بہت سارے حقائق آنکھوں کے سامنے آ گئے، پردہ ہٹ گیا آنکھوں کے سامنے سے. آدمی کیسے دعوے سے کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دعوے سے کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا. میرے بھائیوں، آنکھیں کیسی غلطی کرتی ہیں، کان کیسے غلطی کرتے ہیں. آدمی دیکھتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، آدمی سنتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ایسا ہے کہ اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں. ہماری آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں، ہمارے کان غلطی کر سکتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جو زندگی گزارتے ہیں بالکل فراموش کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے یہاں طریقہ چلا آ رہا ہے، جو ہمارے یہاں رسمیں چلی آ رہی ہیں، جو ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو پرانی باتیں ہیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، اب کیا تبدیلی کی جائے. میرے بھائیوں، یہ ہمارا یہ جو نظریہ ہے، یہ ہمارا جو خیال ہے، کہ خالی زمانہ جاہلیت والا خیال ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توحید کی بات بتائی مشرکین مکہ کو، تو سب نے کیا بات کہی؟ سب کا جواب یہی تھا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو جو کرتے ان کو دیکھ کے ہم چلے آئے، اور جو ہوتا چلا آیا وہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے، ہم تو اسی پر قائم ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ زمانہ جاہلیت کی جو بات تھی وہ سراسر جہالت پر مبنی تھی. آج ہماری صورتحال یہی ہے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہم اس پر راضی نہیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنی شادی بیاہ کے طریقے دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں، اپنے روز و شب کس طرح ہم گزارتے ہیں، کہاں کہاں غلطیاں ہوتی ہیں، کہاں کہاں ہم راستے سے ہٹتے ہیں. ہمیں اس کی فرصت نہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں. ہمارے اندر یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوتا، اور ایک تسلسل ہے جو باپ دادا سے ہو رہا ہے تو ہوتا چلا جا رہا ہے. کوئی اگر صحیح بات بتائی جائے تو اس صحیح بات کی طرف ہمیں بڑھنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ خیال نہیں ہوتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نظام زندگی دیا ہے. یہ فرق ہے اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں. دوسرے مذاہب میں کوئی پابندی نہیں ہے، ہفتے میں ایک دن وہ اپنے معابد میں چلے جائیں، گرجا میں چلے جائیں، یا مندر میں چلے جائیں، یا جہاں وہ عبادت کرتے ہیں وہاں چلے جائیں. اس کے بعد ان کو فرصت ہے پورے ہفتے جو چاہے کریں، جس طرح چاہے زندگی گزاریں. کوئی نظام نہیں ہے، کوئی بڑا باقاعدہ کوئی ترتیب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کا نام ہی اسلام ہے. اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سرنڈر ہو جانا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو لے جا کر ڈال دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم. جب کہا ان کے رب نے اے ابراہیم اپنے سر کو جھکا دو، اللہ کے ہو کر رہ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، میں تو اپنے مالک کا ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو لے جا کر، اب میری کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، جو حکم ہوگا اللہ کا اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. اسلام کے معنی ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیا جائے، اپنی مرضی کو فنا کر دیا جائے، اپنی چاہتوں کو مٹا دیا جائے، اور یہ طے کر لیا جائے کہ جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے. میرے بھائیو، ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے. ہم جمعے میں ایک دن جا کر نماز ادا کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم فارغ ہو گئے، ہم نام مسلمانوں جیسا رکھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کام پورا ہوا، ہم مسلمانوں جیسے کچھ ظاہری اعمال کر لیں اور یہ خیال ہو کہ بس اب کام مکمل ہو گیا. یاد رکھیے اسلام اس کا نام نہیں ہے. اسلام تو ایک پورا نظام زندگی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتایا. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، معاملات کا طریقہ بتایا، کاروبار کا طریقہ بتایا، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک سکھایا،
پڑوسی کے ساتھ عزت کرنا سکھایا، کمزوروں کی مدد سکھائی، یہ وہ سارے اعمال ہیں جن کا تعلق دین سے ہے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ آج ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ نہ جانے کتنی چیزیں ہم کرتے ہیں اور بعض مرتبہ اچھی باتیں اختیار کرتے ہیں لیکن دین سمجھ کر نہیں کرتے۔ میں بہت معمولی سی بات عرض کرتا ہوں، ہم لوگ سڑکوں پر چلتے ہیں، گاڑیاں لے کر چلتے ہیں، جہاں سمجھ میں آیا گاڑی کھڑی کر دی۔ اب گاڑی جب کھڑی کر دی تو یہ خیال نہیں ہوا کہ اب یہاں سے جو لوگ گزریں گے ان کو تکلیف پہنچے گی۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ کسی کو تکلیف پہنچانے کا ہم ذریعہ نہ بنے۔ اگر ہم نے غلط گاڑی کھڑی کی ہے، ہم اس کو دین نہیں سمجھتے، یہ دین سراسر دین ہے کہ ہم گاڑی ایسی جگہ کھڑی کریں جہاں لوگوں کو اذیت نہ ہو، ہم راستوں میں کھڑے ہو کر باتیں نہ کریں، کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے۔ حدیث میں آتا ہے النظافۃ من الایمان کہ صفائی اور ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ اپنا گھر صاف کریں گے اور کوڑا کرکٹ لے جا کر سامنے گلی میں ڈالیں گے، اب بیچارہ جو گزر رہا ہے اس کو اذیت پہنچ رہی ہے، کیا ہم اذیت پہنچانے کا ذریعہ نہیں بننا ہے؟ ایذائے مسلم ہی نہیں، کسی شخص کو بھی تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے سارے لوگ محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک مسلمان سے کوئی شکوہ نہ کرے، کوئی ایسا طرز عمل کسی مسلمان کی طرف سے سامنے نہ آئے کہ جو کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، آج ہماری زبان کی حالت کیا ہے؟ ہم گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر ایسے تیش میں آ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کیا ہم بھی تو ہمارے اوپر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی؟ تو بھائیوں یہ جو ہمارا طرز عمل ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں مکمل دین اختیار کرنا چاہیے اور دین کی پوری تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کس طرح کی زندگی اختیار کرنی ہے۔ باقی میں کیا عرض کروں، بہت بڑی باتیں ہیں، عام طور پر مسلمان ان میں مبتلا ہیں۔ 2-3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام طور پر آپ کو مسلمان علاقوں میں نظر آئیں گی، وہ سود کی شکل میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، سٹے کی شکل میں وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، نشے کی شکل میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ کوئی مسلمان، اگر آپ مسلمان محلوں میں جائیے، آپ کو کم مسلمان ایسے ملیں گے جو ان چیزوں سے خالی ہوں۔ آج حالت یہ ہے آسانی کے ساتھ بینکوں سے لون لے لینا اور سود دینا بینکوں کو، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جائز ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والے پر لعنت، سود دینے والے پر لعنت، سود لکھنے والوں پر لعنت اور اس کا گواہ بننے والوں پر لعنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں پر لعنت کی ہے، لیکن عام طور پر آپ دیکھیے آج مسلمان سود میں مبتلا ہیں اور پھر سٹے کی عام گرم بازاری نظر آتی ہے، لاٹری کی شکل میں اور سٹے کی نئی شکلیں سامنے آ رہی ہیں، ہمارے نوجوان اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نشے کی چیزیں، میں نہیں کہتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن جو نشے کی اور چیزیں ہیں عام طور پر آپ دیکھیے ہمارے نوجوان ان نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں کہ ان کا یہ طرز عمل خالص غیر اسلامی ہے، اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ وہ غیر شعوری طور پر اسلام کے جو دشمن ہیں، جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ ان کا اعلی کار بنتے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ یہ قرارداد پاس ہوئی ہے اور اب سے تقریباً کئی سال پہلے، 30-40 سال پہلے کی بات ہے، یہودیوں نے باقاعدہ پروٹوکول میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم خاص طور سے مسلمان نوجوانوں کو ایسی برائیوں میں مبتلا کر دیں، سٹے میں، جوئے میں، نشے میں، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا کر دیں کہ ان کی صلاحیتیں سلب ہو جائیں، وہ بالکل کنگال ہو کر رہ جائیں، وہ بالکل اس طرح سے بے حیثیت ہو جائیں کہ کسی مصرف کے نہ رہیں۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں یہ امت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ نوجوان عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس کی جوانی اللہ کی بندگی کے ساتھ پروان چڑھے، اور اللہ کی بندگی کیا ہے؟ میں آپ سے صاف کہتا
ہوں اللہ کی بندگی یہ ہے کہ آدمی اللہ کا غلام بن جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے، کہ ہماری پوری زندگی اسی سانچے میں ڈھل جائے، ہمارے روز و شب اس میں بسر ہو، اور آدمی سوچے یہ ہماری جوانی، یہ ہماری طاقت اللہ نے کس لیے دی ہے؟ کیا یہ جوانی اس لیے ہے کہ ہم اس کو جا کر برباد کریں، اپنے محلوں میں نکڑ پر اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر، چائے خانوں میں بیٹھ کر، غلط کاموں میں لگ کر ہم اس کو برباد کریں، اور یہ نہ سوچے کہ ایک امانت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایک ذمہ داری ہے، ہم آخری امت ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کریں۔ یہ جوانی دین کے لیے استعمال ہوتی، یہ جوانی اس لیے استعمال ہوتی کہ اپنے بھائیوں کو ہم جا کر بتاتے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کا نظام اخلاق کیا ہے، اور یہ جب ہی تھا کہ جب ہمارا طرز زندگی بدلتا، جب ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا ہوتے، وہ کردار پیدا ہوتا، وہ حیا پیدا ہوتی، وہ شرم پیدا ہوتی، اور ایک دوسرے کا وہ خیال پیدا ہوتا تو اسلام کی ترجمانی کرتا، ہم اسلام کے ترجمان بنتے، اسلام کے اپنے عمل سے داعی بنتے، ہمیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے، ہمارا طرز زندگی دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، میں ابھی عرض کر رہا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں اللہ نے کلمے کی توفیق دی، میں نے ان سے کہا چند سال گزرے کہ بھائی اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دو، عجیب و غریب بات کہی، وہ کہنے لگے کہ کیا کریں اور کیسے دعوت دیں، ہمارا گھر مسلمانوں کے محلوں میں ہے، مسلمان محلے میں ہے، اور جب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے گھر والے کہتے آپ کیا اسی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جہاں گالیاں ہیں، جہاں گندگی ہے، جہاں لوگ غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، نہ تعلیم کی فکر ہے، نہ کسی اور آگے بڑھنے کی فکر ہے، بس یہ صبح سے شام تک ہمارا وقت غلط کاموں میں گزرتا ہے، ہمارے بچے کنچے کھیل رہے ہیں اور گندگیوں میں اٹے پڑے ہیں، ہم کو خیال نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام، اس کا گہرا تعلق علم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو اتاری اس میں یہی فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، سب سے بڑھ کر جہالت مسلمانوں میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا طرز عمل ہمیں کہاں لے جائے گا؟ لیکن یاد رکھیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگر ان میں سے ایک ایک فرد طے کر لے ہمیں کرنا ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، ہمیں حوصلہ دیا ہے، اور یہ تاریخ بتاتی ہے ایک فرد کھڑا ہوا اور پورے علاقے کو اس نے تبدیل کیا۔ اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، اگر ہر فرد یہ طے کر لے، ہمارے نوجوان طے کر لے کہ ہمیں اپنی حالت بدلنی ہے، ہمیں ایک نیا رخ دینا ہے، اپنے محلوں کو، اپنی آبادیوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے دوستوں کو ہمیں جا کر بتانا ہے کہ اب تک ہم نے جو غلطیاں کی ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے رجوع ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے بتانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، ہمیں کچھ دینے کے لیے بھیجا تھا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کاسا گدائی لیے کھڑے ہیں، دوسروں کے در پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہم دوسروں سے کچھ لیتے، ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ ہم دوسروں کو دیتے، ہم دوسروں کی ضرورت پوری کرتے، ہم ان کو انسانیت سکھاتے، ہم ان کو اخلاق سکھاتے، ہم ان کو بتاتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا تھا، آپ کا نمونہ اخلاق کیا تھا۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے، وہ تاریخ ہمیں کیا سبق دیتی ہے اور سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح ہمارے معاملات کی حالت کیا ہے؟ آپ دیکھیے دکانوں میں اور بازار میں، اور اسی طرح جو حضرات ملازم پیشہ ہیں، ہمارا ہر جگہ اگر آپ دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ پانی مر رہا ہے، کوئی دکانداری کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، صحیح سودا نہیں دیتا، جبکہ ہمارے سامنے جو نمونہ ہے ایسے نمونے ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے، عقل دنگ رہ جائے۔ ایک مرتبہ ایک کوئی صاحب گھوڑا خریدنے کے لیے آئے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھا، انہوں نے اپنے ذمہ دار سے وکیل سے کہا تھا کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ 700 سے کم میں مت بیچنا۔ وہ گھوڑا خریدنے والا آیا اور اس نے جو گھوڑا تھا وہ 1200-1500 میں خریدا، اور وہ بہت خوش ہوا جو وکیل تھا کہ امام صاحب بڑے خوش ہوں گے۔ جب گیا تو امام صاحب نے کہا کہ تم نے بہت زیادہ قیمت لے لی، یہ مناسب نہیں تھا، وہ گھوڑا بہت زیادہ تھا تو 1000 کا ہوگا، اس سے زیادہ کا نہیں تھا۔ پھر وہ خود گئے اس کے گھر میں اور جا کر کہنے لگے کہ گھوڑا تم نے مہنگا خریدا اور دیکھو میں تمہارے پیسے لے آیا ہوں، یہ واپس لے لو۔ اس نے کہا بھی کہ بس جو سودا ہو گیا کہ نہیں تم نے گھوڑا مہنگا لیا، اتنے کا گھوڑا
پرواہ نہیں ہے. یہ طرز تھا ان کا، خالص اسلامی طرز جو پوری طرح سے امانت داری پر قائم تھا. آج ہماری حالت یہ ہے کہ 10 روپے کی چیز ہم 50 روپے میں بیچ رہے ہیں، 100 روپے میں بیچ رہے ہیں، اور اگر کوئی دھوکے سے اس کو 200 میں لے جائے تو فخریہ بیان کرتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ آج تو 10 روپے کی چیز ہم نے 200 میں بیچ دی، پھٹا نوٹ بیچ پہ رکھ دیا گڈی کے اور دے دیا، اور بڑی خوشی کا مظاہرہ کیا کہ ہم تو بڑے چالاک ہیں، ہم نے پھٹا نوٹ بھی چلا لیا. میرے بھائیوں، چالاکی نہیں ہے، پرلے درجے کی حماقت ہے. اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا، امانت داری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے. اخلاق دیکھیے تو اخلاق کے باب میں بھی ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیرت پہ پڑ جائے. ایک واقعہ میں سناتا ہوں، وقت بھی زیادہ نہیں. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ تقریباً 3ری-4 صدی کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی ایک مسلمان کی دکان پر کوئی سودا خریدنے کے لیے آیا اور آ کر اس نے کہا مجھے فلاں چیزیں چاہیے. تو مسلمان نے کہا ایسا کرو کہ سامنے جو یہودی کی دکان ہے وہاں سے جا کر لے لو. وہ کہنے لگا آپ مجھے اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ میں یہودی ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، کوئی دوسرا مسئلہ ہے، تو وہاں چلے جاؤ خرید لو. لیکن وہ نہیں گیا، اصرار کیا اس نے کہ نہیں آپ ہمیں بتائیے ورنہ آپ ہمیں دے دیجیے، آپ ہمیں وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو مسلمان کہنے لگا غور کرنے کی بات ہے کہ بھائی میں صبح سے یہاں بیٹھا ہوں، وہ بھی یہاں پر دکان رکھتا ہے، صبح سے بیٹھا ہے، میری بہت بکری ہو گئی اور مجھے بہت آمدنی ہو گئی، وہ بیچارہ صبح سے بیٹھا ہے اس کی آمدنی نہیں ہوئی. اب وہ بیچارہ گھر جائے گا کیا لے کر جائے گا؟ تو میں تم آئے خریدنے کے لیے جو چیز تم مانگ رہے ہو اس کی دکان میں موجود ہے، وہاں سے جا کر خرید لو، اس کا بھلا ہو جائے گا. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ گیا وہاں پر اور جا کر سودا خریدا، اس کے دل پر اثر پڑا اور سودا خریدنے کے بعد وہ دوبارہ یہاں پر آیا اور کھڑا ہو گیا آ کر. اس نے کہا دکاندار نے کیا بات ہے، کیا تمہیں سودا نہیں ملا؟ اس نے کہا نہیں سودا تو مل گیا، وہاں سے میں سودا لے آیا لیکن آپ کے پاس سے میں ایمان لینے کے لیے آیا ہوں. میرے بھائیو، یہ جو طرز زندگی ہے، یہ جو اخلاق ہے، اگر ہم یہ اختیار کر لیں تو آج دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے. یہ انقلاب ان تماشوں سے برپا نہیں ہوتا، ان سیاسی نعروں سے نہیں ہوتا، ان ہنگاموں سے نہیں ہوتا. انقلاب برپا ہوگا ہمارے دل کے بدل جانے سے، ہمارے طرز عمل کے بدل جانے سے، ہمارے اخلاق کے بدل جانے سے. اور جب اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اختیار کریں گے اور اپنی زندگی کو بنائیں گے تو آپ دیکھیے کہ حالات کس طرح بدلتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں یہاں جو بیٹھا میں صاف کہہ دوں میں تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، اور یہ تقریریں کوئی رسم کے طور پر نہیں ہوتی. آپ آئے، جمع ہوئے، ایک جلسہ ہو گیا، آپ نے کوئی ایک جملہ کہہ دیا یا کسی نے کوئی تبصرہ کیا، تعریف کر دی کہ مولوی صاحب نے بہت اچھی تقریر کی. میں آپ سے صاف کہتا ہوں یہ تبصرے ہرگز مفید نہیں ہوتے. اگر آپ ان باتوں سے کچھ لے کر جائیں، کچھ پیغام لے کر جائیں، کچھ سوچ کر جائیں، ہمارے نوجوان سوچ کر جائیں کہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے. یہ ایک ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے. اور میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ جلسے ختم ہوتے ہیں تو جلسے تو ختم ہوتے ہیں، لیکن جلسے کے ختم ہونے کے بعد کام شروع ہوتا ہے. آپ یہ بات طے کر کے جائیے، یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں، عام طور سے تقریروں میں یہ ہوتا ہے کہ سننے والا اور شاید کہنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ مخاطب کوئی دوسرا ہے. میں آپ سے صاف کہتا ہوں اپنی بات کا مخاطب میں خود بھی ہوں، اور آپ سارے حضرات جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ہر فرد مخاطب ہے. ہم میں سے ہر فرد اپنے اندر نقائص رکھتا ہے، کمیاں رکھتا ہے، کمیوں کی شکلیں الگ الگ ہیں. اگر ہم سب طے کر لیں ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی خامیاں دور کرنی ہے اور اپنی زندگی کو ہمیں بہتر سے بہتر طریقے پر لانا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے کیسے اچھے نتائج نکلتے ہیں. اور یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں یہ حکم الہی ہے کہ بات کہو، اس بات کے کہنے سے فائدہ ہوتا ہے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلاتے رہیے، اس لیے کہ یاد دلانا ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو عزم و حوصلہ رکھتے ہیں. وہ بات سنتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اور یہ زندگی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے دی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کریں. اور یہ بندگی یہ ہے
کہ اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھال لیا جائے. بس یہی ہمارا پیغام ہے, یہی حاصل ہے اس جلسے کا. اگر ہم اس پیغام کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوگا, حالات بدلیں گے, محلوں کے حالات بدلیں گے, اور لوگ سوچیں گے کہ بھئی مسلمانوں کی آج تو حالت دوسری ہے, پہلے کچھ اور حالت تھی, اب تو حالت کچھ اور ہے. یہاں تعلیم ہے, یہاں صفائی ہے, یہاں اخلاق ہے, یہاں پیشانی پر ایمان کا ایک نور ہے. دیکھنے والا دیکھے تو یقین کر لے کہ مسلمان جا رہا ہے, انگلیاں اٹھیں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اے ایمان والو, اگر تم اللہ کا ڈر اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں شان امتیازی عطا کرے گا. یہ شان امتیازی کیا ہے؟ یہ اسلامی اخلاق ہے, وہ ایمان کا نور ہے جو پیشانی سے پھوٹتا ہے. آپ ایمان کو اختیار کر کے دیکھیے, دنیا آپ کے سامنے جھکے گی, دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی. اور دنیا کی قیمت کیا ہے؟ ایمان ایک جوہر ہے, جس جوہر کا مقابلہ ہزاروں دنیا مل کر نہیں کر سکتی. اس لیے میرے بھائیوں, اس جوہر کی قدر کیجیے اور کوشش کیجیے کہ ہماری زندگی ایمانی ہو. آخر میں ایک حدیث سنا کر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں, اس لیے کہ مغرب کا وقت قریب ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا ہے, اپنا محاسبہ کرتا ہے, اور مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرتا ہے, اس کی تیاری کرتا ہے. اور پرلے درجے کا احمق وہ ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کرتا, ہاتھ کے ہاتھ دھرے بیٹھا ہے اور اللہ کو تمنائیں باندھتا ہے. وہ اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے ڈال دیتا ہے اور اللہ سے تمنائیں باندھتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا, سب حالات بہتر ہو جائیں گے, ہماری بخشش کر دی جائے گی. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا ہے, اگر وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا یقیناً اللہ کی رحمت ہوگی. وہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, لیکن چاہتا ہے کہ تھوڑا سا تو آگے آؤ, تھوڑا تو قدم بڑھاؤ. حدیث میں آتا ہے اگر تم ایک قدم بڑھاؤ گے اللہ تعالیٰ 2 قدم بڑھائے گا. تم ایک بالش آؤ گے تو 1 گز آئے گا, اگر تم چل کر آؤ گے تو وہ دوڑ کر آئے گا. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے, ایسے ہم ٹھس ہو گئے کہ اپنی جگہ سے ہم ہٹنا نہیں چاہتے. آج کے جلسے کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہمارے اندر حرکت پیدا ہو, ہمارے اندر ایمان کی چنگاری دبی ہوئی ہے اس کو ہم ذرا سا فروزہ کریں, اس کو ہم ذرا سا ہوا دیں, تاکہ ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا ہو جائیں جو اخلاق حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں تھے. اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس سے زیادہ موقع نہیں کہ میں عرض کروں, لیکن آخر میں پھر یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جلسہ ایک محض عام جلسے کی طرح نہ سمجھیں, تقریر کو ایک عام تقریر نہ سمجھیں. یہ کوئی تقریر نہیں ہے, دین کی ایک بات ہے جو بات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, خاص طور پر نوجوان دوستوں سے میں پھر کہتا ہوں وہ طے کر لیں, ابھی مغرب کا وقت ہو رہا ہے, ابھی موقع ہے, ابھی سے 2 رکعت نماز پڑھ کر توبہ کی نیت کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم سچے امتی بن کر انشاءاللہ زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم لك الحمد ولك الشكر, اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری تقصیرات سے درگزر فرما,
یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو اتار دے، یا اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب فرما دے، ہمارے ذہن و دماغ کو، ہمارے قلب کو ایمان کی روشنی سے روشن و منور فرما، ہمارے اعمال کو ایمان کی روشنی میں منور فرما، یا اللہ ہمارے حالات کو بہتر بنا دے، ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرما، عبادات میں ترقی عطا فرما، معاملات کو استوار فرما، یا اللہ تعلقات کو شریعت کے مطابق بنا، یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، ہمارے ظاہر کو اتباع شریعت سے آراستہ فرما اور باطن کو بھی معرفت و محبت سے معمور فرما، یا اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہوں کی پریشانی دور فرما، جو مقروض و قرض کے ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، یا اللہ ساری امت پر اپنا فضل فرما، حالات کو بہتر فرما، مصائب و مشکلات کو دور فرما، ہدایت کو عام فرما، ہمیں ذریعے سعادت و ہدایت و نجات فرما، یا اللہ یہ وقت جو قبیل مغرب کا وقت ہے اور قبولیت دعا کا بھی وقت ہے، یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، یا اللہ ہماری زندگی میں تبدیلی کے فیصلے فرما دے، یا اللہ جو باتیں کہی گئیں کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری نوجوانوں کی جوانی کو یا اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح راستہ عطا فرما، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعلیکم السلام۔ گرامی ملاقات کا وقت مغرب کی نماز کے بعد جہاں مرکز کے اوپر مسجد مدرسہ اسلامیہ بنا ہے وہاں ملاقات کا وقت